قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن دوستو، آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے بالآخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جس کی وہ مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیشین گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان، قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغرا بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ 2 علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہم اس کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ بدوؤں کی فلک بوس عمارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ اب اسی طرح کی کچھ اور احادیث ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ بحوالہ احوال یوم القیامہ۔ جنسی بے رحروی عام ہوگی۔ بحوالہ بخاری شریف۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی۔ بحوالہ کتاب الفتن۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی۔ بحوالہ در منصور جلال الدین سیوطی۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ بحوالہ المتقی الہندی۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا
जिसमें आवाम उन्नास को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनकर इंसानों समेत दीगर मखलूकात सहम जाएंगी और इस खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई, लेकिन कोई भी इस आवाज की खोज न लगा सकेगा। सुन लो कि जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज्क उठा दिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। दोस्तों, क़यामत का आना एक यकीनी अमर है और हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने खास मकसद के लिए बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा ताकि वो अच्छे आमाल बजा लाए। ये बात साइंसी नजरियात के मुताबिक यूं ही और इत्तफाक से वजूद में नहीं आ गई। फिर इन अच्छे आमाल की जज़ा के लिए या बुरे आमाल की सजा के लिए एक यौम हिसाब होना भी लाजिम है। क्या इंसानों को इस दुनिया में भेज दिया जाता और वो नेक अमाल करते और जो दिल खोल कर नाफरमानी करते उन्हें उनकी जज़ा और सजा से महरूम कर दिया जाए? यकीनन नहीं। और अल्लाह ताला की सिफ्त आदिल व मकसद के खिलाफ बात है। और चूंकि ये दुनिया इम्तिहान गाह बनाई गई, इसमें यह भी मुमकिन नहीं कि रिजल्ट का ऐलान कमरा इम्तिहान में ही कर दिया जाए। रूए जमीन पर जो कुछ है हमने उसे जमीन की रौनक के बाइस बनाया है कि हम उन्हें आजमा लें कि इनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की। ये तमाम और इन्हीं जैसी बेशुमार आयात बय्यनात कयामत के वक़ू के यकीनी होने पर दलालत करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में आया बस मनमानियां करे और खत्म, कोई बाज पुरुष ना हो, नहीं, बल्कि ऐसी अहमकाना बात मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे कि क्या जब हम मट्टी और हड्डियां होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असरे नौ पैदा किए जाएंगे? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, खा पत्थर या लकड़ी या तुम्हारे ख्याल में इससे भी कोई सख्त चीज हो जाओ। कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत, उसकी अलामात सुगरा व कुबरा और दीगर फितनों से आगाह किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जितना शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के करीब है। बहवाला सही बुखारी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, मुसलमान आखिरी उम्मत हैं और इसके बाद कयामत का वक्त करीब ही करीब है। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। इसी तरह सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और आपको क्या खबर, मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो। लेकिन